خوش آمدید۔ جب بھی اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدنے یا بیچنے کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کلک کا کھیل ہے نا؟ لیکن اس ایک کلک کے پیچھے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ہدایات کا ایک پورا جہان آباد ہے جسے آرڈرز کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی دنیا میں چلتے ہیں اور اسے آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسٹاک کا آرڈر دیا کیسے جاتا ہے؟ اچھا، اسے یوں سمجھیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے بھیجنا۔ ظاہر ہے ہدایات جتنی صاف اور واضح ہوں گی، نتیجہ بھی اتنا ہی اپنی مرضی کا ملے گا، ہے نا؟ چلیں ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کسی کو بازار بھیجا اور آپ اسے دو طرح کی ہدایات دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی جو بھی قیمت ملے بس چیز خرید لو، یا پھر دوسری ہدایت یہ ہو سکتی ہے کہ سنو، یہ چیز صرف اور صرف تب خریدنا جب اس کی قیمت ٹھیک اتنی ہو۔ بس یہی وہ بنیادی انتخاب ہے، رفتار یا قیمت۔ اسٹاک مارکیٹ کے تمام آرڈرز کی بنیاد اصل میں یہی ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جو رفتار اور قیمت کا فرق ہے نا، اسی سے دو بالکل بنیادی قسم کے آرڈرز نکلتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو پوری اسٹاک مارکیٹ کا نظام انہی دو پر کھڑا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، صرف دو۔ آپ کو شاید درجنوں مختلف نام اور قسمیں سننے کو ملیں گی، لیکن اگر آپ ان سب کی تہہ میں جائیں نا تو وہ سب کے سب نکلتے انہی دو بنیادی احکامات سے ہیں۔ اور یہاں نا وہ بنیادی کشمکش بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہے مارکیٹ آرڈر جو کہتا ہے مجھے یہ سودا فوراً چاہیے، ابھی اسی وقت۔ دوسری طرف ہے لمٹ آرڈر جو کہتا ہے نہیں، مجھے یہ سودا صرف میری بتائی ہوئی قیمت پر چاہیے۔ ایک میں آپ رفتار کنٹرول کر رہے ہیں اور دوسرے میں قیمت، اور یہی وہ انتخاب ہے جو ہر ٹریڈر کو، ہر سرمایہ کار کو کرنا پڑتا ہے۔ تو مارکیٹ آرڈر کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی سادی ہدایت ہے کہ اسٹاک کو فوراً اسی لمحے خرید لو یا بیچ دو۔ اس وقت جو بھی بہترین قیمت دستیاب ہو اسی پر سودا ہو جائے۔ یہاں سب سے اہم چیز رفتار ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قیمت پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ قیمت پلک جھپکتے میں بدل سکتی ہے اور سودا اسی بدلی ہوئی قیمت پر ہو جائے گا۔ اور لمٹ آرڈر یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہاں سارا کھیل ہی کنٹرول کا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سٹاک صرف اور صرف اپنی بتائی ہوئی قیمت پر خریدوں گا، یا اگر اس سے بہتر مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اب یہ آرڈر بس سسٹم میں انتظار کرتا رہے گا۔ اگر مارکیٹ کبھی اس قیمت تک پہنچی ہی نہیں تو بھئی سودا ہوگا ہی نہیں، تو قیمت پر تو پورا کنٹرول مل گیا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ٹریڈ مکمل ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ اچھا، تو جب ایک بار لمٹ آرڈر کی سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم اسے بڑے زبردست طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے اپنے رسک کو مینج کرنا۔ آئیے اب اسٹاپ لاس کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسٹاپ لاس آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا آرڈر ہے جو کسی اسٹاک کے ایک خاص قیمت تک گرنے پر اسے خود بخود بیچ دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک اسٹاک 100 روپے میں خریدا گیا۔ اب امید تو یہی ہے کہ یہ اوپر جائے گا، لیکن اپنے آپ کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا، تو 90 روپے پر ایک اسٹاپ لاس لگا دیا۔ اب اگر اسٹاک گرنا شروع ہو اور 90 پر پہنچ جائے تو سسٹم اسے خود ہی بیچ دے گا۔ اس طرح ممکنہ نقصان 10 روپے فی شیئر پر ہی رک جائے گا۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہے۔ اور یہاں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسے کہتے تو اسٹاپ لاس آرڈر ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ صرف ایک لمٹ آرڈر ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی نئی پیچیدہ قسم نہیں ہے، بلکہ یہ اسی لمٹ آرڈر کا ایک بہت ہی ہوشیارانہ استعمال ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اصولوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اب ہم بنیادی باتیں جان چکے ہیں، مارکیٹ آرڈر، لمٹ آرڈر اور اسٹاپ لاس کے لیے لمٹ آرڈر کا استعمال۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ان سب کو ایک ساتھ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ تو جناب تب ہمیں ملتے ہیں کچھ بہت ہی طاقتور ایڈوانسڈ آرڈرز، ایسے آرڈرز جو پوری کی پوری ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو خودکار بنا سکتے ہیں۔ آئیے انہیں سپر آرڈر کہتے ہیں۔ اسے ایک ہی کمانڈ میں ایک مکمل پلان سمجھیں۔ سب سے پہلے آتی ہے انٹری پرائس۔ یہ وہ قیمت ہے جس پر سٹاک خریدا جائے گا، چاہے مارکیٹ آرڈر سے یا لمٹ آرڈر سے۔ پھر آتا ہے ٹارگٹ پرائس۔ یہ ایک لمٹ آرڈر ہے جو سٹاک کو تب بیچے گا جب قیمت بڑھ کر آپ کے منافع کے ہدف تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں ہے سٹاپ لاس پرائس۔ یہ بھی ایک لمٹ آرڈر ہے جو قیمت گرنے کی صورت میں نقصان کو محدود کرنے کے لیے سٹاک بیچ دے گا۔ یعنی انٹری، منافع پر ایگزٹ اور نقصان پر ایگزٹ، سب کچھ ایک ہی بار میں سیٹ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی احتیاط بھی ضروری ہے۔ جب کوئی شیئر خریدا جاتا ہے نا، تو وہ فوراً سے پہلے اکاؤنٹ پہ نہیں آ جاتا۔ ایک سیٹلمنٹ کا عمل ہوتا ہے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔
اس لیے جس دن شیئر خریدا گیا اسی دن اسے بیچنے کے لیے خودکار آرڈر یعنی ٹارگٹ اور سٹاپ لاس لگانے میں کبھی کبھی کچھ تکنیکی مسائل آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر نئے ٹریڈرز کو اس معاملے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سپر آرڈر کے علاوہ بھی بروکرز کئی طرح کے آرڈرز کی سہولت دیتے ہیں جن کے بڑے دلچسپ نام ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، یہ سب کے سب بغیر کسی استثناء کے انہی دو بنیادی چیزوں یعنی مارکیٹ اور لمٹ آرڈرز کو ملا کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ عام قسموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کور آرڈر بنیادی طور پر ایک انٹری آرڈر ہے جس کے ساتھ سٹاپ لاس لگانا لازمی ہے۔ بریکٹ آرڈر ہمارے سپر آرڈر جیسا ہی ہے جو آپ کی انٹری کو ٹارگٹ اور سٹاپ لاس کے بیچ میں بریکٹ کر دیتا ہے۔ آئی او سی یعنی امیڈیٹ اور کینسل آرڈر جتنا فوراً پورا ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے اور باقی کینسل ہو جاتا ہے۔ اور جی ٹی ٹی یعنی گڈ ٹل ٹریگرڈ آرڈر بہت لمبے عرصے یہاں تک کہ 1 سال تک آپ کی قیمت کا انتظار کر سکتا ہے۔ آپ پیٹرن دیکھ رہے ہیں، یہ سب اصل میں ایک ہی بنیادی ٹولز کے مختلف پیکیجز ہیں۔ تو آخر یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ مارکیٹ اور لمٹ آرڈر کے بیچ کا فرق سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک چیز میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں مارکیٹ ڈیپتھ۔ مارکیٹ ڈیپتھ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک لائیو لسٹ ہے۔ یہ آپ کو ہر لمحہ یہ دکھاتی ہے کہ کتنے لوگ کتنے شیئرز کس قیمت پر خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ کتنے شیئرز کس قیمت پر بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ صرف آخری قیمت نہ دیکھیں بلکہ اس لمحے کی پوری ڈیمانڈ اور سپلائی کی تصویر دیکھ رہے ہوں۔ اور یہیں پر مارکیٹ آرڈر خاص طور پر بڑی تعداد میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ 10 شیئرز خریدنے ہیں اور قیمت 100 روپے نظر آ رہی ہے۔ ایک مارکیٹ آرڈر لگا دیا گیا، لیکن مارکیٹ ڈیپتھ بتاتی ہے کہ حقیقت میں 100 روپے پر صرف 2 شیئرز ہی بیچنے کے لیے موجود ہیں۔ تو آرڈر وہ 2 شیئرز خریدے گا اور پھر باقی 8 کے لیے اگلے بیچنے والے کو ڈھونڈے گا۔ ہو سکتا ہے اگلے 8 شیئرز 101 روپے میں مل رہے ہوں، آرڈر انہیں بھی خرید لے گا۔ تو ہوا کیا؟ اوسط قیمت 100 نہیں رہی بلکہ 100.80 ہو گئی، یعنی توقع سے زیادہ پیسے لگ گئے۔ اسی کو سلپیج کہتے ہیں اور یہی مارکیٹ آرڈر کا سب سے بڑا رسک ہے۔ اگر یہاں لمٹ آرڈر ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ بھلے ہی مارکیٹ میں کتنی ہی پیچیدہ ناموں والے آرڈرز کیوں نہ موجود ہوں، ٹریڈنگ میں اصل کنٹرول حاصل کرنے کی بنیاد صرف 2 بنیادی آرڈرز، مارکیٹ اور لمٹ پر مہارت حاصل کرنا ہی ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، کیا مارکیٹ کو اپنی شرائط بتائی جا رہی ہیں یا پھر جو مارکیٹ دے رہی ہے بس وہی لیا جا رہا ہے؟ ان ٹولز کو سمجھنا ہی اپنے فیصلوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اس تجزیے میں شامل ہونے کا شکریہ۔